نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 266 آیت نمبر 18 سے 29 تک، لیسن نمبر 266 آیت 18 to 29۔ لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ، کس سے؟ عن المؤمنین، مومنوں سے۔ کون سے مومن؟ جو حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، جن کی تعداد 1400 تھی۔ اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے۔ بیعت کا لفظ بے یہ عین سے ہے، بیعن۔ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، ایک چیز دینا اور اس کے معاوضے میں دوسری لینا۔ کسی بادشاہ سے بھی انسان جو بیعت کرتا ہے وہ دراصل کیا ہوتی ہے کہ انسان اس سے ملنے والے فائدے کے عوض اس کی اطاعت کا عہد کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور دوسرا اپنی، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بیع کرتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ التوبہ میں آتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اور پھر آگے جا کر کیا آتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا۔ تو بیعت کا لفظ جو ہے یہ بیع سے، اور بیع کہتے ہیں سودا کرنے کو۔ تو یہاں بھی ایک سودا ہو رہا تھا، کس بات کا؟ کہ اگر اہل ایمان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کریں گے تو اللہ تعالی بدلے میں ان سے راضی ہو جائے گا، اور پھر ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ ایک طرح سے عہد تھا، تو بیعت بمانے عہد بھی ہوا۔ پھر تو اس یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور آپ سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بیعت کے بارے میں یزید بن عبید نے سلمہ بن اکوع سے پوچھا کہ تم نے کس چیز پر بیعت کی، یعنی وہ بیعت کیا تھی جو تم کر رہے تھے، کس بات کا عہد تھا؟ تو انہوں نے کہا موت پر، کہ ہم اللہ کی خاطر اب اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس بات پر کہ ہم اب اس میدان سے بھاگیں گے نہیں، فرار نہیں کریں گے۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت جابر سے کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، کہ کوئی شخص جس نے اس درخت کے نیچے بیعت کی وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اس خوشی کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان اللہ کو ایک طرح سے بیچ دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اور یہ درخت کون سا درخت تھا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ طلح کا تھا، جس سے طلحہ نام بھی ہے، یا بیری کا درخت تھا۔ تو جس درخت کے نیچے یہ کام ہوا اس درخت کو بھی ایک اہمیت ملی کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا کس طرح؟ الشجرہ کے طور پر، وہ خاص درخت۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ویسے بھی تو اتنا کہنے سے بات بن جاتی کہ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، جگہ کو کیوں مینشن کیا؟ کیونکہ جس جگہ پر کوئی اچھا کام ہوتا ہے وہ جگہ بھی گواہ بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ تو اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم، تو اس نے جان لیا، کس نے؟ اللہ نے، کیا؟ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا۔ کن کے دلوں میں؟ بیعت کرنے والوں کے، یعنی بیعت کرنے والے صرف اوپر اوپر سے زبانی کلامی بات کر رہے تھے یا واقعی سچے لوگ تھے؟ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہی ان کے دل میں تھا۔ تو اللہ ان کا دل جانتا تھا، اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اسے معلوم ہو گیا جو ان کے دلوں میں تھا، کیا؟ صدق، اخلاص، وفا اور عہد کی پابندی کا جذبہ۔ فانزل السکینۃ، تو اس نے نازل کی سکینت،
یعنی ان کے دلوں کے خلوص کی وجہ سے، خالص نیت کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایک خاص قسم کا اطمینان نازل کیا، امن نازل کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکون اور سکینت کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو انسان سچا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے۔ جس انسان نے کسی کا کچھ بگاڑا نہ ہو، کسی کا کچھ نقصان نہ کیا ہو، اگر اس کو کوئی برا بھلا کہہ بھی دے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ پرسکون رہتا ہے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، پھر اس نے ان کو بطور انعام دی قریب کی فتح۔ اثابہ کا لفظ صوب سے ہے، صوب کہتے ہیں کپڑے کو۔ بنیادی طور پر صوب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈریس ہم پہنتے ہیں وہ کس طرح ہو جاتا ہے، صوب یا کپڑا جیسے بھی ہم لپیٹتے ہیں وہ ادھر ہی مڑتا جاتا ہے۔ تو اثابہم، اس نے ان کو ثواب دیا، یعنی پہنچایا، انعام دیا، کس چیز کا؟ فتحً قریبا، قریبی فتح کا، اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف، کہ پھر جلد ہی اللہ نے ان کو فتح خیبر عطا کر دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی غنیمتیں، مغنم کی جمع مغانم، باغات، زمینیں جو اہل خیبر کی مسلمانوں کو ملی تھی، يَأْخُذُونَهَا، جن کو وہ لیں گے۔ اب یہاں پر بات تو مستقبل کی ہو رہی ہے، لیکن ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ یعنی اس نے ان کو دے دیا، ہاں؟ یقینی طور پر، یعنی کہ یہ کہنے کا ایک انداز ہے جب مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے میں کہا جائے تو یہ اتنی سچی بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا یہ ہو چکا، اور ابھی ہوا تو نہیں، ہوگا، جس کی وضاحت کس سے ہوتی ہے؟ یأخذونہا سے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ اب ان آیات کو پڑھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غزوہ خیبر جو ہے اس کی تفصیلات جانتے ہوں۔ غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ ذی القعدہ 6 ہجری میں، اور 7 ہجری محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے کہ ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا۔ وہ تو کس کے لیے تھا؟ جنہوں نے وہاں بیعت میں حصہ لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیعت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا، کیونکہ وہ تو جانا ہی کس لیے چاہتے تھے؟ مال غنیمت کے لیے۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ مال غنیمت نہیں ملے گا تو انہوں نے کیا سوچا؟ پھر جا کے کیا کرنا ہے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام سبا بن ارفطہ غفاری کو سونپا اور خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پہ چل پڑے۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب کیا جو شام کی طرف سے خیبر جاتا تھا، اور مقصد کیا تھا کہ شام کی طرف سے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا جائے۔ آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے۔ پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا۔ ادھر اہل خیبر صبح سویرے اپنے ٹوکریاں اور پھاوڑے وغیرہ لے کر زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر کو دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات ہیں۔ اور خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر دور ہے، 171 کلومیٹر، اور اس کی آبادی جو تھی وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ایک کے بعد ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 15 سے 18 تک بتائی جاتی، جبکہ مخالفین جو تھے وہ 93 تھے جو مارے گئے اس غزوے میں۔ اور جب آپ اس غزوے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو چکے تھے تو اسی موقع پر جو حبشہ کے مہاجرین تھے وہ آپ سے آ کر ملے، یعنی حضرت جعفر اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ان کو بوسہ دیا اور فرمایا واللہ میں نہیں جانتا مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی۔
کیونکہ بہت عرصے کے بعد وہ حبشہ سے واپس لوٹے تھے، اور وہ بھی آ کر مدینہ نہیں بیٹھ رہے بلکہ وہاں جا پہنچے، اور جب مال غنیمت خیبر کا تقسیم کیا تو آپ نے انہیں بھی حصہ دیا، اور باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے آئے تھے، تو حضرت جعفر آگے جا پہنچے تھے۔ فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ بھی حاضر ہوئے تھے، آپ نے پڑھا ہوگا ان کے حالات میں۔ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا کچھ مسلمانوں کو ملا تھا۔ خیبر جو تھا وہ کھجوروں اور غلوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی ان کے قلعے بھرے ہوئے تھے وہاں۔ اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی، اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے۔ کب دیے تھے؟ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت دیا گیا تھا، اور آپ کو چونکہ بازو کا گوشت پسند تھا لہٰذا اسی میں زیادہ زہر ڈالا گیا۔ آپ کو ایک لقمہ لیتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ زہر آلود بکری ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے پوچھا تو بتا دیا گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن بشر بن برا جو تھے وہ اس زہر کے کھانے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ بہرحال اسی موقع پر حضرت صفیہ سے آپ کی پھر شادی ہوئی تھی، اور حضرت صفیہ جو تھی وہ خیبری کے سردار حیی ابن اخطب کی بیٹی تھی۔ تو اگر آپ ان تفصیلات کو پڑھ لیں گے تو ان آیات کو پڑھنا اور سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ نمبر 1 تو اللہ راضی ہو گیا، کن سے؟ مومنوں سے۔ کب؟ جب وہ بیعت کر رہے تھے۔ کہاں؟ شجرہ کے نیچے۔ اور راضی کیوں ہوا؟ صرف ان کی ظاہری عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر سچی نیت اور ارادہ تھا۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فانزل السکینۃ علیہم، ان پر تسکین اتاری اور ان کو آئندہ کے انعام کا وعدہ کیا، یا ان کو آئندہ کی فتح کی خوشخبری دی، اور ان مغانم کا جن کو وہ لینے والے تھے۔ اور ہے اللہ زبردست حکمت والا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، وعدہ کرتا ہے تم سے اللہ بہت سی غنیمتوں کا، مغانم کا۔ تأخذونہا، جن کو تم لوگے، کون سے؟ یعنی قیامت تک جو بھی تمہیں ملے گا، کیونکہ یہ فتح مبین تھی، صلح حدیبیہ کا موقع جو تھا۔ اس کے بعد اسلام اپنے دور عروج میں داخل ہو گیا۔ فعجل لکم ہذہ، تو اس نے جلدی دے دی تم کو یہ کیا؟ فتح خیبر، بعض نے کہا فتح حدیبیہ۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ یہ کون سے لوگ تھے جن کے ہاتھ روک دیے تھے آپ سے؟ الناس سے مراد نمبر 1 قریش لیے گئے، کہ قریش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی بجائے ان سے صلح کر لی، یعنی جنگ نہیں ہوئی، جنگ بھی ہو سکتی تھی، تو اللہ نے مخالفین کو حملہ آور ہونے سے روک دیا۔ اور اگر اس سے مراد حاضی سے مراد فتح خیبر لی جائے تو پھر معنی کیا ہوگا کہ اہل خیبر اور ان کے حلیف بنو اسد اور غطفان وغیرہ جب وہ اہل خیبر کی مدد کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ واپس پلٹ گئے اور اہل خیبر تنہا رہ گئے۔ تو یہاں بعض نے مراد بنو اسد اور غطفان لیے ہیں، کس سے؟ الناس سے مراد، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ۔ پھر اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے تو کچھ دستوں نے اس موقع پر حملہ آور ہونے کا ارادہ بھی کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور ایک موقع پر جب کہ مسلمانوں کے کیمپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے آپ نے جوابی کارروائی نہیں کی، جس سے بات جنگ کو نہ پہنچی، اور اس طرح قریش اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو اللہ نے ہی یہ روکا تھا دراصل کہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی جنگی پوزیشن کیا تھی؟ ایک ایک تلوار تھی سب کے پاس، صرف کمزور تھے جنگی اعتبار سے، اور دشمن کے گھر کے قریب بیٹھے تھے،
اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو مشکل پیش آتی، لیکن اللہ نے جنگ کی بجائے صلح کا موقع دیا، کیونکہ اس صلح میں آئندہ کے بہت سے فائدے چھپے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح طبری نے یہ لکھا ہے، طبری ایک مفسر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے حدیبیہ یا خیبر جانے کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کے اہل و عیال بالکل تنہا تھے۔ آپ ذرا سوچئے، مدینہ سے اور آس پاس کے کچھ علاقوں سے 1400 لوگ نکل کر عمرہ کرنے چلے گئے، اور پیچھے ایک ایک گھر خالی تھا۔ ظاہر ہے کہ کچھ تو گھر ویسے ہی بند کر دیے گئے ہوں گے، اور کچھ میں اگر عورتیں ہوں گی یا بچے ہوں گے تو وہ بھی تنہا۔ ذرا سوچئے تھوڑی دیر۔ تو اس وقت مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر کے لوگ مدینہ پہ حملہ آور ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ روک کے رکھا۔ ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ کوئی مدینہ کی اس بستی کو اس وقت جبکہ وہ خالی تھی مردوں سے، کیونکہ سب چلے گئے تھے، تو حملہ ہونے سے روک دیا۔ ورنہ یہود مدینہ اگر ان کے اہل و عیال پر حملہ آور ہو جاتے تو سب کو ختم کر دیتے پیچھے سے۔ تو یہاں پھر مراد کون کون ہوئے؟ قریش بھی ہو سکتے ہیں، یہود بھی ہو سکتے ہیں، اور جو مکہ کے آس پاس قبائل جو حملہ آور ہو سکتے تھے، ان سب کو روک دیا اللہ نے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ بات ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے۔ کیا بات؟ جنگ کا نہ ہونا، اور اس کے علاوہ مغانم کا جلد ملنا۔ مومنوں کے لیے یہ سب کچھ ایک نشانی بن جائے، ایک سبق بن جائے کہ قلیل ہونے کے باوجود کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے، تعداد کی قلت کے باوجود اور حالات کے غیر موافق ہونے کے باوجود اللہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ہدایت دے تم کو سیدھے راستے کی، اور یہاں ہدایت سے مراد توفیق ہے، یعنی آئندہ بھی تمہیں سیدھے راستے پر قائم رکھے۔ یہ سب کیا ہیں؟ دراصل اللہ کے احسانات، انعامات۔ تو پوری صورت میں جو بھی انعامات آئے ہیں ان سب کو گنتے جائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، کیونکہ اس میں بے شمار نعمتوں کا وعدہ ہے، فتح مبین کا، نصر عزیز کا، مغانم کثیرہ کا، اور پھر ہدایت کا، اور نشانی، اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں۔ اور پھر صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی ہیں، یہاں ان کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے بیعت کی۔ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اس میں، تو یہ بہت اہم صورت ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک دوسری چیز بھی ہے جس پہ تم قادر نہیں ہوئے، جو ابھی تمہارے قبضے قدرت میں نہیں آئی۔ مزید فتوحات کی طرف اشارہ ہے، روم اور ایران کی، یعنی دور تک خوشخبریاں سنائی جا رہی۔ قد احاط اللہ بہا، تحقیق اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا، یعنی اللہ نے وہ تمہارے لیے چیزیں تیار کر رکھی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تم تھوڑے طاقتور ہو جاؤ، تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، ورنہ اللہ کی رحمتیں تو تم پر عام ہیں، بہت ساری ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، پھر مغانم کثیرہ جو خیبر کے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اخرا کی بات بھی کی گئی۔ تو اخرا سے مراد یہاں خیبر کے بھی بعد جو کچھ آنے والا ہے ان سب کی طرف اشارہ ہے۔ لم تقدروا علیہا، خیبر کے بعد کیا ہوا تھا؟ مکہ فتح ہوا تھا، اور پھر جنگ تبوک میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں، اور پھر حضرت عمر کے دور میں، اور بعد کے ادوار میں، یہ سب اخرا کے اندر آ جاتے ہیں۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے ان سب کو انسرکل کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، وہ نقشہ بنا ہوا ہے، میپ تیار ہے، جہاں جہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اب آپ دیکھیے سورت اتر کس موقع پر رہی ہے جبکہ مسلمان انتہائی خستہ حال، دل پریشان، زخمی دل، تکلیف دہ حالت میں واپس لوٹ رہے تھے کہ عمرہ بھی نہیں کر سکے تھے، یعنی مادی اسباب کچھ بھی نہیں، کچھ کیے بغیر واپس آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک کے اوپر ایک خوشخبریاں سنائے چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں یقین کون کرے گا؟ کس کو یقین آئے گا؟ صرف اس کا جس کے اندر سچا ایمان ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب باتیں سچی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو شک گزرا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں سوائے ایک موقع کے کبھی بھی میرے دل میں شک نہیں گزرا،
اور وہ موقع کیا تھا؟ یہی صلح حدیبیہ کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس واقعے پر انہیں کتنا ریگریٹ ہوتا تھا ساری زندگی. حضرت عمر کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا مجھے اس روز کے علاوہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک نہیں ہوا. انہیں شک کہتے کہ یہ کس طرح فتح، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں فتح ہے. حضرت عمر اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دہی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے خطاب کے بیٹے کیا تم نہیں سنو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. حضرت عمر کا بیان ہے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا. حضرت عمر کہتے ہیں اس روز جو مجھ سے حرکت ہوئی اس کی معافی کے لیے میں بطور کفارہ خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا بھی کیوں. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ یہ ایسا گمان گزرا بھی کیوں، میں نے یہ سوچا ہی کیوں. سوچ پہ خود کو اتنا پکڑنا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی سوچوں پر چیک رکھتے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ما فی قلوبہم، اور ان کو یقین تھا. اور جب ابو سنان نے کہا کس چیز پہ بات، کہا جو تمہارے دل میں کرو. تو دل میں کیا ہے؟ دل میں اللہ کی خاطر مرنے کا شوق ہے، بس اسی بات پہ کرو. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے تاریخ بنائی. کچھ لوگ تاریخ ساز ہوتے ہیں اور کچھ خود ساز، سیلف میڈ. سمجھ نہیں آئی میری بات؟ ہماری توجہ کس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم؟ سیلف میڈ ہونے پہ، خود کو بنانے پہ، خود ساز. صرف اپنی ذات کا پتہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر ہے. اور ایک ہوتے ہیں تاریخ ساز، وہ ہوتے ہیں جو خود کو نہیں بناتے، وہ تاریخ بناتے ہیں، وہ تاریخ کا رخ بدلتے ہیں. صحابہ کرام تاریخ ساز تھے کیونکہ ان کا یہ کیریکٹر تھا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کہاں؟ حدیبیہ کے مقام پر. لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، البتہ بھاگ جاتے پیٹھ پھیر کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مومنوں کا رعب بہت ڈال دیا تھا ان کے دلوں میں. یعنی جنگ کی نوبت نہیں آئی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. لیکن اگر جنگ ہوتی بھی تو مسلمان اسلحے کی کمی کے باوجود بھی یہاں کامیاب ہوتے اور دشمن پیٹ پھیر کے بھاگتے، کیونکہ ایک شخص بیعت کر چکا تھا، ایک کمٹمنٹ تھی اس کی کہ وہ میدان جنگ سے بھاگے گا نہیں. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست اور نہ کوئی حامی و مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکا. یعنی قدیم زمانے سے یہی طریقہ رہا ہے اللہ کا. کیا؟ یعنی چونکہ وہاں اللہ کے رسول تھے اور ان کے ساتھی تھے، لہٰذا اگر یہ ان مشرکین کا مقابلہ کرتے تو یہی غالب آتے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی جو اول روز سے چلا آ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، یعنی کفار مکہ کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے. بِبَطْنِ مکہ تھا، مکہ کی وادی میں، پیٹ میں، یعنی وادی حدیبیہ کا مقام مراد ہے. مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ اس نے کامیاب کر دیا تم کو ان پر، ان کے مقابلے میں. کن کے؟ قریش کے. اظفرکم کا لفظ جو ہے یہ ظفر سے، اور ظفر کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو. اور ظفر کس کو کہتے ہیں؟ ناخن کو. تو ظفر اور ظفر سے کیا آپس میں تعلق ہے؟ کبھی آپ نے لفظ پڑھا ہوگا پنجے گاڑنا. کس چیز کی علامت ہوتی؟ پنجے گاڑنا، جم جانا، یعنی پوری طرح دوسرے کو اپنے ہولڈ میں لے لینا. تو یہ اظفرکم کیا ہے؟ کامیابی کی علامت ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چھا گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد کہ اس نے تم کو کامیاب کیا ان پر. اس آیت میں بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اس دوران جب کہ مسلمان حدیبیہ میں تھے، مکہ کے 80 لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جبل تنعیم سے اترے. تنعیم کون سی جگہ ہے؟ جہاں مسجد عائشہ. جبل تنعیم سے اترے تاکہ بے خبری میں لشکر اسلام پہ دھاوا بول دیں، یعنی حملہ کر دیں.
لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے ہم نے ان کو محاصرے میں لے لیا، یعنی مسلمانوں نے ان 80 لوگوں کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، پکڑ کے آپ کے پاس لے آئے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کیا اور معاف کر دیا. کیونکہ اگر آپ ان کو مار دیتے یا ان کو پکڑے رکھتے تو ان کو چھڑانے کے لیے سارے اہل مکہ اٹھاتے تو جنگ ہو جاتی نا. تو اس خاص حکمت عملی کی وجہ سے کتنا صبر کیا آپ نے، اور پھر خاص طور پر جب آپ دشمن پہ پوری طرح کامیاب ہو چکے ہوں اور پنجے گاڑ چکے ہوں اور آپ کے ہاتھوں میں آ چکے ہوں، اس وقت آپ ان کی رسیاں کھول دیں اور کہیں جاؤ معاف کیا، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں مسجد حرام جانے نہیں دے رہے. تو ایسے لوگوں کو معاف کرنا، جس سے سورت محمد میں ذکر آتا ہے نا، فَإِمَّا مَنًّا، پھر خواہ احسان کرو، بعد اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، اور خواہ تم فدیہ لے کے چھوڑ دو، یعنی فدیہ لے لو. ہاں، تو یہ من کی قسم میں سے ہے، احسان کی قسم میں سے ہے کہ ان کو بغیر معاوضے کے چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر جنگ ہو، لہذا یہاں پر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ روک کے رکھے تم سے، اور خاص طور پر اس وقت بھی من بعد ان اظفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. ہم الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور روکا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی وہاں تک پہنچنے نہیں دیا. والہدیہ، اور انہوں نے قربانی کو بھی روکا. سورۃ البقرہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اگر کسی وجہ سے تم خود روک دیے گئے ہو تو کیا کرو، قربانی بھیج دو آگے. انہوں نے کیا کیا، اہل مکہ نے نہ ان کو آنے دیا، اہل ایمان کو، نہ صحابہ کرام کو داخل ہونے دیا، نہ ان کی قربانی داخل ہونے دی. اس کی طرف یہاں اشارہ ہے، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، اور والہدی معکوفا، اور انہوں نے اس ہدی کو بھی، اور ہدی کون سی، قربانی ہوتی ہے جو حرم میں بھیجی جاتی ہے، ما یہدی الی الحرم، یعنی ایک طرح سے ہدیہ ہے. معکوفا، معکوف کا لفظ عاکفہ سے، عاکفین کا کیا مطلب ہوتا ہے، جم کے بیٹھنے والے، یعنی روکے ہوئے، محبوس، کس سے، حرم تک پہنچنے سے. ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے، کون، قربانی کے جانور، محلہ، اپنی حلال گاہ کو. حلال گاہ کون سی ہے، مشہور حلال گاہ کون سی ہے، کہاں قربانی ہوتی ہے، منی میں، یعنی کہ یہاں تک کہ قربانی کے جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائیں. ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد، مؤمنون، مؤمن، اب یہ کیا ہے، رجال مؤمنون صفت موصوف ہے، ونساء مؤمنات، اور عورتیں مومن، کہاں نہ ہوتے، مکہ میں. لم تعلموہم، نہیں تم جانتے ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان خفیہ رکھا ہوا ہے، وہ ہجرت کرنے کے قابل نہیں تھے. ان تطؤوہم، کہ تم ان کو رون ڈالو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو، کیونکہ اس میں پھر وہ مومن مرد اور عورتیں جن کے ایمان ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، جو ابھی مشرکین کے ساتھ ہی ملے جلے رہ رہے تھے، تم ان کو بھی مار ڈالو گے. تطؤوہم، تطا کا لفظ کا کیا معنی تھا، وطا یطؤ، روننا. اس سے کون سی مشہور کتاب کا نام بنتا ہے، موطا، جو 40 سال میں لکھی گئی. ان تطؤوہم، کہ تم ان کو رون ڈالو گے، ہلاک کر دو گے. فتصیبکم، تو پہنچے گی تم کو، یعنی اگر تم ہلاک کر دو تو پہنچے گی تم کو، منہم، ان کی طرف سے، معرتن، معرت، معرت کا لفظ جو ہے نا عین رے سے ہے. معرت کہتے ہیں مضرت کو، نقصان، گناہ کے لیے بھی آتا ہے، ان کو مارنے کا گناہ تم پر ہوتا. پھر اسی طرح تکلیف، عیب، بری بات، قصور، سختی، گالی، ہر طرح کے رنج و غم کے لیے اور خرابی کے لیے لفظ آتا ہے معرت. آر نہیں جس کو کہتے ہیں، آر کی بات ہے. اور ویسے ارن کہتے ہیں خارش اور اس بیماری کو جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، جس سے انسان بدنما بھی ہو جاتا ہے اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دکھ، تکلیف، پریشانی. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود تھے اور تم اگر ان سے جنگ کرتے تو صرف اہل مکہ کے منکرین ہی نہ مارے جاتے بلکہ وہ بھی بیچ میں اس زد میں آ جاتے، تو پھر ان کو مار کر تمہیں تکلیف ہوتی، غم ہوتا،
نقصان ہوتا، گناہ ہوتا، تو اللہ نے تمہارے ہاتھ روکے رکھے. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے. ایک اور وجہ کیا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ابھی کچھ اور لوگ ان میں سے مسلمان ہو جائیں. ابھی ان سے جنگ کر کے ان کو ختم کرنا ارلی ہے. ابھی ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہو جائیں گے. ان کو تھوڑی سی مہلت ابھی اور ملنی چاہیے. اور ایسا ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے صلح حدیبیہ کے موقع تک، جیسے اکرمہ بن ابی جہل ہے، اسی طرح کے کچھ اور لوگ. تو اللہ کیا چاہتا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں، یعنی جنت میں اسلام لا کر. میں یشاء، اس میں مومن تو ہیں ہی لیکن آج کے کافر بھی ہو سکتے ہیں جو کل مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں. لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہو جاتے، الگ ہو جاتے. کون؟ وہ مومن مرد اور عورتیں جو ملے جلے تھے ان میں. لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، البتہ ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب، یعنی قتل اور قید کے ذریعے. یہ وہی بات ہے جو چونٹی ملکہ نے اپنے لشکر سے کہی تھی کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان پہ چڑھائی کر دو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تم کس کو مار رہے ہو. تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیتا اور پھر تم مجرموں کو سزا دیتے. لیکن اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، یعنی جنگ نہ ہونے کے اسباب بتائے جا رہے ہیں. اذ جعل الذین کفروا، جبکہ بٹھا لی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کیا بٹھا لی تھی؟ فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، الحمیہ، ضد. حمیہ کا لفظ جو ہے یہ حمیون سے ہے، ہا میم یا. حمہ کس کو کہتے ہیں؟ بخار کو. حمیہ کا معنی ہوتا ہے گرم ہونا. تو حمیت قوت غضب جب جوش میں آتا ہے اور بڑھ جاتا ہے تو اس کیفیت کا نام حمیت ہوتا ہے، اور جس میں آ کر انسان پھر ضد میں پڑ جاتا ہے. یعنی ایسی خودداری جو تکبر اور نخوت کی وجہ سے، یعنی کہ ایسی خودداری اور انا اور ڈھیٹ پن اور ضد جو کس وجہ سے ہو؟ تکبر کی وجہ سے. تو جھوٹی عزت اور جھوٹی شان کی خاطر، جو کہ حمیت الجاہلیہ تھی، دور جاہلیت کی اکڑ تھی، یہ انہوں نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھی تھی. اور اسی وجہ سے وہ کیا کر رہے تھے؟ مومنوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، نہ ان کو نہ ان کے جانوروں کو. یعنی پیچھے آپ نے کل بھی پڑھا اور آج بھی دیکھا کہ اہل مکہ کی اصل مشکل کیا تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے. سب لوگ جا رہے ہیں وہاں، انہیں کیوں اجازت نہیں؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن؟ کوئی سالڈ ریزن نہیں، کوئی لاجک نہیں، صرف ایک ناک کا مسئلہ، ضد، اکڑ، حمیت الجاہلیہ. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، کیونکہ دل تو انسان کا کیا چاہتا ہے کہ جو آپ سے اکڑے آپ خوب مزہ چکھائیں اس کو. لیکن دین کی خاطر انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم ہی جیت جاؤ. اب وہ بہت اس میں خوش تھے نا کہ ہم نے دیکھا داخل نہیں ہونے دیا نا اور کر دیا نا واپس، اور اگلے سال بھی صرف 3 دن کے لیے آ سکیں گے. آج کے دور میں بھی اتنے زبردست سفر کے انتظامات کے باوجود اگر صرف 3 دن کے لیے کبھی آپ عمرے پر جائیں تو آپ کی کبھی تسلی نہیں ہوتی. وہ ٹرانزٹ پہ آتے جاتے ہوئے کبھی آپ نے اس فیسلٹی کو اویل کیا ہوگا تو کہتے ہیں ہاتھ لگانے تو پتہ ہی نہیں چلا. کہاں یہ کہ 8 دن کا سفر کر کے مدینہ سے مکہ جائیں اور پھر وہاں 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں، تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں تھی، بہت بڑی زیادتی کی بات تھی. کوئی وجہ بھی نہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی وجہ ہوتی، وجہ بھی نہیں، صرف ضد برائے ضد. تو ایسی صورت میں اگر فریق مخالف ضد پر تل گیا ہے تو تم جواباً ضد کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ اس میں کیا تھا؟ پھر جنگ ہوتی تو فائدے کم ہوتے، نقصان زیادہ ہوتے. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. وہ حدیث میں آتا نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے.
جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ کرتا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور فوری انعام جو ملتا ہے انسان کو وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے سب کچھ چھین سکتا ہے لیکن آپ کا سکون نہیں چھین سکتا. جو آپ کو اللہ کے ساتھ خالص ہونے میں اور سچی نیکی کرنے میں ملتا ہے. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رسول کے ساتھ ساتھ جو رسول کے ساتھی تھے صحابہ کرام، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اتاری، کیونکہ انہوں نے بہت صبر کے ساتھ، تحمل، برداشت، حسن اخلاق اور وقار کے ساتھ اس جاہلی حمیت کا مقابلہ کیا تھا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لازم کر دیا ان کو، پابند کر دیا ان کو کلمہ تقوی کا، تقوی کی بات کا. یہ تقوی کی بات کون سی ہے؟ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید ہے، کیونکہ کلمہ توحید جو ہے وہی سبب بنتا ہے تقوی کا. اور تقوی کی طرف نسبت کیوں ہے کلمہ توحید کی؟ یہی کہنا چاہیے تھا نا، کلمۃ التوحید والزمہم کلمۃ التوحید. یہ کیوں کہا تقوی؟ تقوی کی اہمیت کی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس کی طرف نسبت دی گئی. یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت حقیقی ہے یا تشریفی؟ بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نسبت کس کی نسبت ہے؟ اضافت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھوڑی ہیں، اللہ کا گھر تو اس طرح نہیں ہے، تو اللہ کی طرف کیوں اس کی اضافت کی گئی؟ عزت اور تعظیم، تشریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرف بخشنا، اس کو عزت دینا. تو اضافت جو ہوتی ہے ایک حقیقی ہوتی ہے. مثلا میری کتاب، تو یہ کتاب میری ہے تو کیا ہے؟ حقیقی نسبت. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میری نہیں، مثلا یہ کہو میری بیٹی، اب وہ میری حقیقی بیٹی نہیں، لیکن اگر اپنی شاگرد کو کوئی انسان کہہ دے میری بیٹی، تو یہ اس کو بیٹی کہنا اس کو ایک شرف بخشنا ہے. آپ کسی کے بچے کو جب کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، تو وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہوتا، تو اس کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ بیٹا؟ یہ تو میرا بیٹا ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں نا. تو وہ کیا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے؟ آپ کا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. کئی لوگ اس طرح بھی پھر ڈیل کرتے ہیں جو جھوٹ سچ کے معاملے میں. انڈرسٹوڈ ہے وہ بیٹا نہیں ہے، سب کو پتا ہے، یہ سب دکھتا ہے، لیکن اس وقت وہ عزت بخشنے کے لیے اس کو اپنا کہا جا رہا ہے. تو یہاں کلمۃ التقوی سے مراد کو خاص سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی تقوی کی خاص ڈیفینیشن یا سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کی وہ پابندی اس وقت کر رہے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر بھی توحید پر قائم رہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور تھے وہ اس کے حقدار، یعنی اس کلمے کے. وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل، یعنی اللہ نے ان کو جو ایمان کی سعادت بخشی ہے، تو یہ کیوں بخشی ہے اور کچھ لوگوں کو کیوں نہیں بخشی؟ کیونکہ یہ اس کے اہل تھے. یہ وہی بات ہے جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق سچا کیا اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ. یہ سارا واقعہ شروع ہی ایک خواب کی بنیاد پر تھا، ایک خواب کی بنیاد پر یہ سب قصہ شروع ہوا تھا. اور وہ خواب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے. اب جب حدیبیہ سے لوگ بغیر عمرے کے واپس آ رہے تھے تو پھر شیطان نے دل میں وسوسے ڈالے کہ وہ اس خواب کا کیا ہوا؟ ہم سے تو یہ وعدہ کیا گیا تھا یا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ حرم میں امن سے داخل ہوں گے، اور ہم تو بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول کا خواب سچا تھا، اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا. یہ اصل میں ہے صدق الرؤیا، اپنے رسول کو اللہ نے سچا خواب دکھایا، سچی بات سے آگاہ کیا تھا، بالحق کے، حق کے مطابق تھا، کوئی من گھڑت بات نہیں تھی. کیا خواب تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ. آمینین آمن کی جمع، اسی کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ آمنہ. آمنین امن سے جانے والے، محلقین محلق کی جمع. کون سا باب ہے؟ وزن کیا ہے؟ مفعل، تفیل ہے. حلق کس کو کہتے؟ سر منڈانے کو. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈانے والے.
ومقصرین، مقصر کی جمع ہے، کون سا باب ہے؟ تفیل ہی ہے، بال کترانے والے، قصر قصور سے نا چھوٹا کرنا، ٹرمنگ. لا تخافون، تم ڈرو گے نہیں. فعلم ما لم تعلموا، تو اس نے جان لیا جو تم نہ جانتے تھے. کیا؟ عمرے کے التوا میں. التوا کس کو کہتے ہیں؟ پوسٹ پون ہونے میں. ایک بہت بڑی مصلحت ہے. خواب سچا تھا لیکن اللہ کو پتا تھا جو تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ خواب اسی سال تعبیر ملنی تھی یا پھر آئندہ بھی ہو سکتی. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے کر دی اس سے پہلے ہی فتح قریب. اس سے پہلے کس سے؟ یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، خواب کی تعبیر ملنے سے پہلے کچھ اور دے دیا. اور وہ کیا ہے؟ فتح قریب، فتح خیبر، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی خواب دیکھتا ہے یا اس کا کوئی ویسے ہی خواب ہوتا ہے، اور رؤیا کا لفظ جو ہے وہ صرف سوتے ہوئے کچھ دیکھنے کے لیے نہیں آتا، حالت بیداری میں دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے. اور زندگی میں ہر شخص کو خواب ضرور دیکھنے چاہیے. آپ لوگوں کا بھی کوئی خواب ہے کہ آپ کچھ کریں گے؟ کوئی اپنے بارے میں خواب ہو آپ کا کہ آپ کو یہ اور یہ کام کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں تو ایسے لوگ سر پھرے لگتے ہیں، لیکن وہ شخص زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا جس کا کوئی خواب نہیں ہوتا. تو خواب ضرور دیکھا کریں. ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا ویژن ہونا چاہیے خواب دیکھنے کا. یعنی ہر شخص کے لیے زندگی میں کسی ویژن کا ہونا ضروری ہے، پھر انسان بہتر طور پہ کام کرتا ہے. لا تخافون، تم ڈرو گے نہیں، کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا. فعلم ما لم تعلموا، وہ جانتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو یہ تمہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر فتح مبینہ کی خوشخبری دے دی، اور اس کے بعد خیبر، اور پھر اپنے وقت پر مکہ بھی. اور اس کے بعد اور بھی بڑی بات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، یعنی دین اسلام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر. یہاں الدین جو ہے اسم جنس کے طور پر، یعنی واحد اور جمع دونوں معنوں میں، ادیان معنی، کلہ ہی سب کے سب، یعنی جن سے دین کی قسم کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اگر کوئی اس کا گواہ نہیں بنتا، اس کو نہیں مانتا، تو اللہ کافی ہے گواہ کہ ایسا ہوگا. تم صرف عمرے کی بات کرتے، تم صرف ایک چیز مانگتے ہو اور بس اسی پہ ہی راضی، اور اس سے آگے نہیں دیکھتے. آگے دیکھو ہم لوگوں کے اصل مسئلے کیا ہوتے ہیں، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوتا تو اسی پہ پریشان ہو کے ہمت حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم باقی بھی کام کاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر چھوٹی بڑی کامیابی کو زندگی موت کا مسئلہ بنا رکھا ہوتا ہے. پورے سیناریو میں دیکھا جائے تو وہ چھوٹی سی بات ہے نا، ایک عمرہ نہیں ہوا، اور جو اتنا کچھ اللہ دینے والا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ وسیع النظر ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دل تنگ نہیں ہوتا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ نہیں بنا لیتا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمت ہار کے ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا کہ اچھا اب تو اس کے بعد کیا کرنا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب یہ بات جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی. بڑے مشن کو سامنے رکھو. آپ کی زندگی کا مشن اس سے بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مشن ہے. اور اگر تم اتنی سی بات پہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے اور ہمتیں تمہاری جواب دی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھول دو، اور تم اٹھ نہیں رہے، تو ایسے تھوڑی کام ہوں گے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ایک کے بعد ایک جذباتی کیا جسمانی کیا ہر صدمہ برداشت کرتے 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 اصل منزل کو سامنے رکھتا ہے. جس کے سامنے اصل منزل ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں ناکامیوں سے بالکل پریشان نہیں ہوتا اور نہ دل چھوٹا کرتا ہے. ایک چیز ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو اللہ نے کوئی اور رکھی ہوگی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اب آتی ہے وہ آیت جو بہت ہی خوبصورت ترین آیتوں میں سے ہے قرآن پاک کی، اور اتنی صحیح جگہ پر یہاں یہ فٹ آتی ہے کہ سورت کا نام ہے سورت الفتح، اور آغاز ہوتا ہے ایک ایسے حادثے اور ایسے واقعے سے کہ جس میں بظاہر فتح کے امکانات نظر نہیں آتے، اور پھر اللہ تعالیٰ
ان تمام باتوں کو سچا بتا کر آخر میں ان کوالٹیز کا ذکر کرتے ہیں، اس کردار کا ذکر کرتے ہیں، ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، جو فتح کے لیے لازم ہے، اور وہ صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی۔ تو یہاں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر ہے۔ تو ہم سب کو بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے، فتح مبین کے لیے، ہمارے اندر کن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ کیا کردار ہے، وہ کیا کوالٹیز ہیں جن کے بغیر کوئی بھی گروہ اعلی کامیابی کا مستحق نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور ان کی پکار پہ لبیک کہنے والے ان کے ساتھ ہی وہ کون ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے صحابہ، ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ بہت شدید ہیں منکرین پر، کفار پر۔ اشداء جو ہے یہ شدید کی جمع ہے، اور شدید کا معنی ہوتا ہے شجاع اور طاقتور مرد۔ شدید کون ہوتا ہے؟ بہادر اور طاقتور، انرجیٹک، بریو۔ اور یہاں پر اشداء علی کا لفظ آیا، جب یہ کہتے ہیں کہ فلان شدید علیہ، فلاں مجھ پر شدید ہے، یعنی میرے مقابلے میں شدید ہے، طاقتور ہے، تو اس کا مطلب بد مزاج اور بد اخلاق اور اکھڑ اور سنگ دل شخص نہیں ہوتا۔ اس سے مراد مین آف پرنسپل ہوتا ہے کہ جو دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتا۔ تو یہاں اشداء علی الکفار کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایمان میں، اصولوں میں، اخلاق میں اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اسلام کے علاوہ، اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ قبول نہیں کرتے۔ ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے۔ اشداء علی الکفار، وہ بااصول انسان ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں۔ رحماء رحیم کی جمع ہے، رحم دل، مہربان۔ صرف رحماء کیوں نہیں کہا، رحماء بینہم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اپنوں کے ساتھ مہربان ہونا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ تو آپ آسانی سے مہربان ہو جاتے ہیں، یا نہیں؟ جس کو آپ کبھی کبھار ملے اس کے ساتھ آپ بہت آرام سے پولائٹلی بات کرتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس سے اتنی ہی زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں، اتنا ہی ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ پھر باقی امتحانوں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے پھر وہ آگے بڑے بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ باہر کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو کہاں پختگی کی ضرورت ہوتی؟ اندر پختگی کی ضرورت ہوتی۔ اگر آپ کا دل مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کے اندر مضبوطی نہیں ہے کہ ہر حال میں اور ہر قیمت پر یہی راستہ اختیار کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ اتنا بڑا کام کوئی کر نہیں سکتا۔ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، یعنی ان کی صفات میں اہم ترین صفت نماز سے محبت، بات بات پر اللہ کی طرف رجوع، رکوع اور سجدوں کی کثرت ان کی زندگی میں۔ یبتغون فضلا من اللہ، اور ان رکوع اور سجدوں سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی مشکل ہے تو ہم انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ وہاں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے کہ ان اپنی ساری کوششوں کے پیچھے آپس میں مہربانی، محبت، رحمت، رکوع، سجدے، ان سب کوششوں کے پیچھے ان کی نیت اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانی یا ان کی علامتی نشان ان کے چہروں میں نظر آئیں گے، یعنی ان کے چہرے بتاتے ہیں، کیونکہ چہرہ عکاس ہوتا ہے انسان کے اعمال کا۔ اور صحابہ کرام کا باطن جتنا خوبصورت تھا وہ خوبصورتی ان کے چہروں سے نمایاں تھی۔ اس سے مراد صرف وہ علامتی نشان نہیں جو سجدوں کی کثرت سے یہاں سیاست پڑ جاتا ہے، اس سے مراد باطن کی وہ عکاسی ہے جو چہرے کے اوپر ایک روشنی کی شکل میں یا ایک اطمینان کی شکل میں یا ایک خشوع اور عاجزی کی شکل میں نظر آتی ہے، کہ جس سے انسان
اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ رحم دل انسان ہے، یہ سنگ دل ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے. جیسے آپ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اور سجود کس بات کی علامت ہے؟ عاجزی کی، تواضع کی. ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ ہے ان کی مثال تورات میں، ان کی یہ مثال تورات میں پائی جاتی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو تورات میں پائی جاتی ہے تحریف کے باوجود، وہ استثناء باب 33 میں قدسیوں یعنی کہ سینٹس کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یعنی صحابہ کرام کے لیے موجودہ تورات میں قدسیوں کا لفظ آتا ہے، سینٹس. ومثلہم فی الانجیل. اور ان کی مثال یعنی ان کی حالت، ان کی صفت. مثل یہاں اگزامپل کے لیے نہیں آیا بلکہ صفت اور حالت کے لیے آیا. اور ان کی حالت جو انجیل میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ کزرع، ایک کھیتی کی طرح. زرع کیا ہوتی ہے؟ وہ فصل جو زمین سے اگے. اسی لیے زارع کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو. اور زراع کس کو کہتے ہیں؟ زارع کی جمع ہے، کسانوں جمع. آگے آ رہا ہے. اخرج شطأہ، ایک کھیتی جو نکالے اپنا پتا یا پٹھا یا انکھوا یا کومپل. بیج پھوٹنے کے بعد جو پہلی چیز نکلتی ہے نا، دیکھیے کبھی، اس کو شط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی سی کومپل باہر آئی. فآزرہ، پھر اس نے اس کو قوت دی. آزرہ کا لفظ الف زیر سے ہے. ازار کس کو کہتے ہیں؟ تہبند کو کہتے ہیں. اور ازرن کہتے ہیں جڑ کو. ٹھیک ہے، جڑ. یعنی اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو پہلے جیسے بیج پھٹتا ہے تو اوپر کو چیز نکلتی ہے نا، پھر اس کے بعد جڑ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہیں لیکن پہلے جڑ نہیں بنتی. پہلے کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے کھلتا ہے پھر جڑ آتی. اخرج شطأہ فآزرہ، پہلے اوپر سے کھلا پھر اس کی جڑ بنی، یعنی تقویت دی اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ دیجیے کہ اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو اس کے ذریعے. فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہو گیا، یعنی وہ جو پودا تھا وہ اب مضبوط ہونے لگا. غلیظ کہتے ہیں سخت کو. فاستوى، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعنی اس کا تنا بن گیا، اب وہ اس پہ اسٹریٹ ہو گیا. استوا علی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، چڑھنا. اور سوق کہتے ہیں پنڈلی کو. ہماری جو پنڈلی ہے نا اس کو بھی ساق کہتے ہیں. ساق کی جمع سوق ہوتی ہے. یعنی وہ پودا سنبھل گیا، اپنے اون پہ کھڑا ہو گیا. یعجب، خوش کرتا ہے، تعجب میں ڈالتا ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، گروتھ کی وجہ سے. الزراع، کسانوں کو. تو اس مثال میں کسان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر آپ کے ساتھی صحابہ بھی، کہ وہ اسلام کے اس کھیت کو جس میں صحابہ کرام ایمان لائے اور پھر وہ ایک مضبوط گروہ بن گئے، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غضبناک کرے، جلائے ان کے ذریعے کفار کو یعنی منکرین کو. کیونکہ قریش مکہ نے تو ہر طریقہ اور ہر تدبیر کر ڈالی تھی کس بات کی کہ لوگ مسلمان نہ ہوں. ہر طرح سے ستایا تھا اور حتیٰ کہ وہ مجبور ہو گئے وہاں سے نکلنے کو. اب وہ جب مکہ سے نکل آئے، مدینہ میں آ کر کیا ہوا؟ ان کو ابھرنے کا موقع ملا. وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک پودا تھوڑا سا اوپر کو بڑھا اور پھر اس کی جڑ مضبوط ہوئی. اب صلح حدیبیہ کا موقع آتے آتے اور سیدھا کھڑا ہو گیا. وہ جو 250-300 لوگ تھے اب وہ 1400 ہو گئے. اب یہ 1400 جب پہنچے ہوں گے ان کے سر پر تو ان کا حال کیا ہوا ہوگا دیکھ کر. لیغیظ بہم الکفار، دیکھ کر کیسے جلے ہوں گے. یہ وہ لوگ جن کو ہم نے دیس نکالا کیا تھا، اب یہ اتنے زیادہ ہو کر ہمارے سر پر آ گئے. اور وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اونٹوں کی قطار کی اور صحابہ کرام کی اس بیعت کی اور ایک کے بعد ایک آ رہا ہے اور جو ان کے اندر جوش و خروش ہے، تو سب کچھ کیا تھا؟ ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ جو چھوٹی چھوٹی کومپلیں نکلی تھی وہ آج زبردست کھیت بن چکی. اور پھر اس کے بعد مزید وہ مضبوط ہوتا چلا گیا. تو یہاں کھیتی سے مثال دی گئی، فصل سے مثال دی گئی اس سارے گروہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. ان سے اللہ نے وعدہ کیا کس چیز کا؟
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے وعدہ کیا، کس کا؟ مغفرتاً، مغفرت کا، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا، کہ ان کا انجام بھی بخیر ہوگا۔ سورۃ محمد کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ سورۃ محمد کب نازل ہوئی تھی؟ مدنی دور کے آغاز میں، ابھی یہ پودا اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، اور چند سالوں میں وہ فصل اب تیار ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ اب ان کی اس صورت کے اختتام پر ایک دوسری مثال دی جا رہی ہے، تو اس سے ایک اور بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہاں دھمکی دی جا رہی ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اس کھیت کو پنپتے دیکھ کر ایک گروہ خوش ہو رہا ہے اور دوسرا جل بھن رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ اجر عظیم کیا چیز ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں مسلمانوں کو فکری غلبہ بھی ہوا، سیاسی غلبہ بھی ہوا، اور آخرت میں جنت کی شکل میں، کہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تو اس صورت میں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر بھی ملتا ہے، اور پیچھے آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین یبایعونک ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی ان کی صفت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مقام ان کو کب ملا؟ اس وقت جب انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا آپ بدل ڈالا، صرف سوچ نہیں بلکہ رویے بدل گئے، ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو گئے، عمل اور معاملات بدل گئے۔ اس دین نے ان کو ایک نیا انسان بنا دیا، وہ جو اپنے لیے نہیں بڑے مقاصد کے لیے اور اس بڑے گھر کے لیے جینے والے تھے۔ وہ صرف دنیا کے حقیر فائدوں پر راضی نہیں ہوئے۔ تلاوت سنیے۔
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. Subhanak Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.